الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو ہم نے اپنے گزشتہ درس کے اندر بھی بیان کی تھی، کہ جس کے اندر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، تو ان کے اندر میں بھی آ گیا، میں نے بھی دیکھا، اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مدینہ کے اندر داخلے کے وقت بیان فرمائی، جب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے اور ایک نئی سٹیٹ کے اندر آپ داخل ہو رہے تھے، ان باتوں کے اندر ایک بات جو ہم نے اپنے گزشتہ درس میں بیان کی کہ افشوا السلام، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعموا الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تو میں اپنے سامعین، جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے بھائی ہیں بہنیں ہیں، میں ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات آپ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے مطابق کس طرح اثار کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے تھے کہ میری جیب سے نکل کر کسی کی ضرورت پوری ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے، جو کہ ایک نجس جانور ہے، اگر وہ برتن کو منہ لگائے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کے بعد استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور 7 مرتبہ میں سے بھی کم از کم 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے، پھر استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے، اتنا نجس جانور ہے۔ لیکن وہ پیاسا تھا، اس کی زندگی کا مسئلہ تھا، اس کی جان کا مسئلہ تھا۔ ایک فاحشہ عورت، جو ایک کریکٹر لیس عورت تھی، گناہ گار عورت تھی، اگر وہ اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ یا اپنے جوتے کے ساتھ کنویں سے پانی نکال کے پلا دیتی ہے، اس کی پیاس کو ختم کر دیتی ہے، جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے، یہ امر اللہ خالق کائنات کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ رب کائنات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض اہل علم کی رائے کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو گناہوں کی جگہ پر نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال دونوں صورتوں کے اندر کامیابی لازمی ہے، کہ چاہے اس نے گناہ چھوڑ کے نیک اعمال شروع کر دیے، یا پہلے والے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے اس کو ویسے جنتیوں کے اندر اس کا نام لکھ دیا، تو دونوں صورتوں میں ہے تو کامیابی۔ تو ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اتنا عظیم اجر اس عورت کو ملا کہ اللہ خالق کائنات نے اس کو معاف فرما دیا۔ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو حالات چل رہے ہیں، جو سچویشن چل رہی ہے، کہ کمر توڑ مہنگائی ہے، اور جو اشیاء خرد و نوش ہیں، جو عام انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے، وہ چیزیں ہی عام انسان کی دسترس سے باہر جا چکی ہیں۔ جو بندہ بیچارہ سارا دن دھوپ کے اندر مزدوری کرتا ہے، 700-800 روپے اس کو ملتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1000 روپے مل جاتے ہیں، وہ بچہ ان پیسوں کے ساتھ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا، وہ بھوکا رہ جاتا ہے، اس کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ ایسی صورت کے اندر جو لوگ صاحب ثروت ہیں، یا جن لوگوں کی آمدن اتنی ہے کہ اگر وہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کر لیں تو اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پیسے ان کے پاس بچ جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس موقع پر قربانی دیں، اپنے ان پیسوں کو بچا کر رکھنے کے بجائے، سیو کرنے کے بجائے دیکھیں اگر آپ کے ارد گرد محلے کے اندر، آپ کے پڑوسیوں کے اندر، آپ کے عزیز و اقارب کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، ان کے بچے بھوکے رہ رہے ہیں، ان کے بچے پیاسے رہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایسے لوگوں کا خیال کریں۔ اگر ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے رب جنت دے دیتا ہے، تو اگر انسان جو کہ ضرورت مند اور محنت کش لوگ، اگر ان کے اوپر ہم یہ اثار کریں گے، ان کے متعلق ان کا خیال رکھیں گے، تو اس چیز سے ہمارا رب کتنا خوش ہوگا یہ رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اتنا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اور چھپ کر صدقہ کرتا ہے، اس کو واضح نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں بتاتا پھرتا کہ میں نے صدقہ کیا ہے، ایسے بندے کو اللہ خالق کائنات قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن اور اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف 6-7 قسم کے لوگ ہیں، ان کے اندر ایک یہ بندہ بھی شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے جو ہمارے ارد گرد لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔